السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیان معراج۔ ایام اقامت مکے میں 11ویں سال نبوت سے معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ چھت شق ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کے مسجد حرام میں لے گئے اور وہاں سینہ مبارک اور شکم کو شق کیا اور آپ آب زمزم سے دل مبارک کو اور سب اندرون سینہ اور شکم کو دھویا اور سونے کا طشت ایمان اور حکمت سے بھر کے لائے تھے، اس سے آپ کے دل کو پر کیا اور بعد میں بعد عظیم براق کو جو کہ جنت سے لائے تھے، وہ جانور تھا خچر سے قدم میں کچھ نیچا، تراز گوشت سے اونچا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کے واسطے پیش کیا۔ ایسا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی ایک قدم اس کا ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوار ہونے کا قصد کیا، براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، تو کیوں شوخی کرتا ہے کہ تجھ پر ایسا شخص سوار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا سب سے زیادہ رتبہ ہے۔ براق شرمن کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ صحیح ترمذی میں ہے یہ روایت کہ اسی طرح مذکورہ ہے، اور بعض کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ براق نے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے اور مسجد اقصی میں یعنی بیت المقدس کو تشریف لے گئے۔ وہاں ارواح انبیاء اکرام علیہم السلام کی حاضر تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام ہو کے بموجب حکم خدا تعالی کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد ازیں سب پیغمبر حمد الہی بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے حمد الہی میں خطبہ بلیغ پڑھا اور اس میں نعمتیں جو ان سے علاقہ رکھتی تھیں بیان کیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حمد الہی میں نعمہ مطلقہ بذات خود بیان فرمائی، جن سے فضیلت آپ کی سب سے انبیاء کرام علیہم السلام پر ثابت ہوئی۔ جناب رسول چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو سن کے انبیاء کرام علیہم السلام کو خطاب کر کے کہا کہ بہذا افضلکم محمد، بسبب انہی صفات کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے افضل ہوئے۔ بعد ازیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کو تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا۔ فرشتے نے جو دربان فلک تھا پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مرحبا مرحبا بہی فنعم المحبیبی جاء، خوشی ہوا انہیں اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھلوایا۔ آپ آسمان اول میں داخل ہوئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں سلام دیا اور کہا کہ مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، خوشی ہوئی جیو فرزند نیک اور نبی اور نیک کو۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ گوری صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھی طرف نظر آتی تھیں اور کچھ صورتیں کالی ان کے بائیں طرف نظر آتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اور جب
بائیں طرف دیکھتے تو نہ خوش ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ داہنی طرف ان کی اولاد نیک صورتیں نظر آتی ہیں جو بہشتی ہیں، جو جنتی ہیں، اسی لیے انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف ان کی اولاد بد کی صورتیں نظر آتی ہیں جو دوزخی ہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر ناخوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتہ دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا کون ساتھ میں ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مرحباً بہی فنعم المحبی جاء، یعنی خوشی ہو انہیں، اچھا آنا آئے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سلام کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ ان دونوں صاحبوں نے جواب دیا اور کہا کہ مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح، خوشی ہو جیو برادر نیک اور نیک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ بعد ازیں تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدستور دروازہ کھلوایا۔ وہاں کے دربان نے بھی وہی گفتگو کی جیسے دربان آسمان اول و دوم نے کی تھی، اور اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایک شطر حسن کا ملا ہے۔ شطر کے معنی ہے نصف، اور یہی ایک حصہ یعنی نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا اور نصف سارے عالم کو، یا ایک حصہ کاملہ حسن کا انہیں ملا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتہ دربان سے حسب سابق گفتگو ہوئی، اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے سلام و جواب مرحباً حسب سابق ہوا، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاخی الصالح کہا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں۔ قیاس مقتضی اس بات کو ہے کہ الابن الصالح کہتے مثل آدم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علماء نے اس کو تو تہجی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس نے براہ تعظیم آپ کو الاخ الصالح کہا۔ اور بعد ازیں آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے اور بعد گفتگوئے معمولی دربان جبرائیل علیہ السلام کے اس آسمان میں جب داخل ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے بعد سلام و جواب مرحباً بدستور سابق ہوا۔ بعد ازیں چھٹے آسمان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں بھی دربان سے گفتگو مثل سابق ہوئی اور سلام اور جواب مرحباً بھی مثل سابق ہوا۔ اور جب وہاں سے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے اور کہا کہ میرے بعد یہ نوجوان پیغمبر ہوا اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ مقصود ان کا طائف تھا اپنی امت کے حال پر کہ بسبب نافرمانیوں کے زیادہ بہشت میں جانے سے محروم رہے۔ بعد ازیں ساتویں آسمان کو تشریف لے گئے اور بعد کھلوانے دروازے کے اور ہونے گفتگو حسب سابق کہ اس آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نئے داخل ہوتے ہیں کہ پھر اس میں نہیں آتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ باپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ مرحباً ابن صالح والنبی الصالح۔ بعد ازیں سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بیری کا درخت ہے، بڑا عظیم الشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر جیسے مٹکے
ہجر ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے مٹکے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بے شمار پتنگیں سونے کی تھیں، یعنی فرشتے اس صورت کے۔ آپ نے آگے جانے کا قصد کیا، جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ٹھہر گئے۔ آپ نے بسبب پوچھا کہ کہاں مجھے یہاں سے اوپر جانے کی طاقت نہیں؟ اگر ایک سرے منہ برترم، اگر بال فروخ تجلی و صبح پرم، یعنی اگر بال بھر میں اوپر اڑا اور روشنی تجلی کی جلا دے گی میرے پر کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر سدرۃ المنتہا سے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلی نور مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ کتب میں سیر میں لکھا ہے کہ وہاں سے براق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، وہاں رف سبز آیا کہ روشنی اس کی آفتاب کی روشنی پر غالب تھی۔ اس پر آپ کو بٹھایا۔ رف لغت میں بچھونے کو کہتے ہیں، بس وہ رف مسند سبز و زریں نورانی تھا، مثل تخت روا کے آپ کو اس پر سوار کیا، اور وہ آپ کو کرسی وغیرہ سب مکانات پر آسمان اور حجب نورانی طے کرا کے عرش تک لے گیا۔ دیدار الہی اور التحیات، اللہ جل شانہ سے آپ کو ایسا قرب حاصل ہوا کہ کبھی کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، اور نہ کوئی فرشتہ اس قرب کو کبھی پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو دیدار مبارک اپنا دکھلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی انبیاء، اولیاء یا فرشتے کو اپنے رب کا دیدار نہ ہو سکا۔ جب آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف قرب اتمل اور دیدار سے مشرف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالہام ربانی کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب عبادتیں زبانی اور بدنی اور مالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے پیغمبر، اور رحمت خدا کی اور برکتیں اس کی۔ پھر آپ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور خدا کے نیک بندوں پر۔ تب فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی لائق عبادت کے نہیں سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے ہیں اس کے ہیں اور رسول اس کے ہیں۔ آپ اس وقت التحیات للہ آخر تک کہنا ایسا ہوا جیسا کہ وہ وقت حاضر ہونے کے حضور بادشاہ میں اور قرش و تسلیمات بجا لاتے، اور خدائے تعالیٰ کا السلام علیکہ آخر تک فرمانا ایسا ہے جیسے کہ بادشاہ اپنے مقرب کا سلام بکمال مہربانی و توقیر لیتے ہیں۔ پھر آپ کا السلام علینا آخر تک کہنا ایسا ہوا جیسے مقربان بادشاہی جو عالی ہمت ہوتے ہیں، وہ وقت توجہ بادشاہی اپنی طرف لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بھی مثل مشمول مراہم شاہی ہو جائیں۔ پھر ملائکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک کہنا ایسا ہے جیسے کہ حاضران دربان شاہی کسی امیر مقبر پر عنایت خاص اور مقربت و اختصاص دیکھ کر بادشاہ کی مدح و ثنا اور اس کی امیر کی تعریف اور مستحق تقرب ہونا بیان کرتے ہوں۔ چونکہ نماز معراج المؤمنین ہے، باسط یاد وہی حال معراج جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوا۔ نماز کے قعود میں یہ سب عبادتیں پڑھی جاویں۔ قعود نماز کی سب حیتوں میں بندوں کی توقیر پر زیادہ دلالت کرتا ہے، گویا کہ بادشاہ کے حضور بندے کو بسبب کمال عنایت کی اجازت بیٹھنے کی حاصل ہوئی۔ اسی جہت سے پڑھنا التحیات کا بوقت کمال توقیر جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبارت اس کی حاصل تھی قعود میں مقرر ہوا۔ یہاں تک کا واقعہ آپ حضرات کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج کو گئے، آقا حضور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے التحیات للہ والصلوات پڑھا،
یعنی حضور نے فرمایا تمام عبادتیں زبانی، بدنی، مالی سب میرے رب تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب تم پر سلامتی ہو، تم پہ رب کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر ہو اور خدا کے نیک بندوں پر، یعنی اللہ کے حبیب نے اس وقت بھی ہم جیسے گنہگار بندوں کو یاد کیا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک وقت میں جب رب اور حضور کے علاوہ دوسری کوئی ذات نہ تھی تو ان گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کا دیدار حضور فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم جیسے گنہگار بندوں کو یاد فرما رہے تھے۔ تو وہاں فرشتے حاضر تھے، فرشتوں نے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ یہ فرشتوں نے اس وقت کہا، جس کو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ پوری التحیات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اور فرشتوں کی گفتگو ہے۔ رب گفتگو اور حضور کے درمیان جو گفتگو ہوئی، پھر فرشتوں نے جو گواہی دی، اس چیز کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو سوچے جو بندہ 5 وقت اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی گفتگو کو دہراتا ہو، بار بار اسی کو ریپیٹ کرتا ہو، سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اسی طریقے کے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں، اسی طریقے کی ویڈیو چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کے پاس پہنچتی رہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی واقعات ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔